اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، آج کے درس کا آغاز جو ہے وہ پچھلے درس کی کنٹینویشن ہے، جس میں ہم نے اسم ضمیر کو ڈسکس کیا تھا۔ اسم ضمیر اسماء کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو اسم ضمیر کی ہم نے ڈیفینیشن یہ جانی تھی کہ کسی جملے میں کسی اسم کو، کسی اسم علم کو، اسم ذات کو بار بار دہرانے کی بجائے جو اختصار کے لیے اسم یوز ہوتا ہے اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کئی ایک ایگزامپل تھی، جیسے ہوا ہے، ہو ہے، یا ہو ہے، یہ ساری ایگزامپلز ہیں اس کی ضمائر کی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیسے اس کو شروع کیا تھا؟ اسم ضمیر کی اگر ہم ڈویژن کریں تو اس کی بیسیکلی دو اقسام بنتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں متصل ہے اور ایک کو منفصل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دونوں لفظ، ان کا جو روٹ ورڈ ہے ان دونوں الفاظ کا وہ ہے وصل فصل، واو صاد لام اور فا صاد لام۔ تو معنی کے اعتبار سے یہ الٹ ہیں، وہ ملانے کا کام کرتا ہے اور یہ جدا کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو متصل وہ جو جڑی ہوئی آئے، منفصل وہ جو فاصلے پہ آئے۔ فاصلہ سے لفظ میں فاصلہ یوز کر رہا ہوں، اردو کا معنی اور ہے لیکن وہ ذرا فاصلے پہ آئے، سمجھ کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ تو فصل ہے جدا ہو کے آئے، منفصل، متصل، یہ اصل میں جو اس کا اصل پروننسیشن ہے وہ ہے متصل منفصل، یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان دو اقسام میں سے ہم نے چوز کیا تھا متصل کو، اس کو ہم نے ابھی پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ جب ہم نے اس کو ڈویژن کی، متصل کی، تو ہم نے اس کی تین اقسام جانی تھی۔ ایک ہوتی ہے مجرور، ایک ہوتی ہے منصوب، اور ایک ہوتی ہے مرفوع۔ اچھا، اسم ضمیر کے بارے میں ہم یہ چیز یاد رکھیں گے کہ جو پیمانہ ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ مجرور ہونے کا، کہ مجرور ہونا کسی کلمے کا کیسے پہچانا جائے گا کہ اس کے آخری حرف کے نیچے جر ہوگی، منصوب تب ہوگا اس کے آخری حرف کے نیچے اوپر نصب ہوگی، مرفوع تب ہوگا جب اس کے آخری حرف کے اوپر رفع ہوگی، ایسے ہی ہے۔ لیکن ضمائر کے معاملے میں آپ کو اس کلیے سے ذرا ہٹنا پڑے گا۔ جب آپ نے، وہ کہتے ہیں ایک پیکج ڈیل ہے، بس جب آپ نے ہو کو مجرور کہہ دیا تو وہ مجرور ہے، چاہے اس کے اوپر پیش ہے، اس کی جو پوزیشن ہے اس کو مجرور کہیں گے۔ یعنی جب بھی ہم کہتے ہیں مثلا یہ ہے من اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں مجرور ہے، یہ آپ نوٹیفائی کریں ذرا بات۔ ہم کہتے ہیں ادھر اسم اللہ مجرور ہے، صرف ہا کے کسرہ کے بارے نہیں بات ہوتی، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسم اللہ جو ہے، اسم ذات، اسم جلالہ من حرف جر کے بعد آیا ہے تو اسم اللہ جو ہے وہ مجرور ہے۔ اسی طرح اگر متصل ضمیر من کے بعد پیش کے ساتھ بھی آ جائے تو ہم کہیں گے کہ من کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے۔ اس کا مجرور ہونا ہم نے پہچانا اس کسرہ کے ساتھ، اور اس کا مجرور ہونا پہچانا کہ یہ حرف جر کے بعد آیا ہے، تو اس ہے یہ اسم، وہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، دونوں مجرور ہوں گے۔ اس کا مجرور ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آخری حرف کے نیچے کسرہ ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ ضمیر ہے۔
تو ضمیر ہے تو ضمیر مبنی ہوتی ہے، تو وہ اپنی حرکت سوائے کنڈیشنل باتوں کے چینج نہیں ہوتی ہے چینج. یہ نہیں کل کو کہنا کہ نبی صاحب آپ کہتے تھے مبنی ہے تو یہ آج آپ نے چینج کر دی، نہیں، کنڈیشنل چینجز آئیں گی. مثلا یہاں ہی مثال دے دیتا ہوں، یہی ہو جو ہے وہ فی ہی بن گئی ہے. جب اس ہا ضمیر کا ما قبل یا آ جائے یا کوئی حرف کسرہ کے ساتھ آ جائے تو اس کو کسرہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. قرآن کا یہ اسلوب ہے. فی ہی علیہم، یہ ہم تھا، ہو ہما ہم، تو اعلیٰ حرف جارہ کا آخری حرف یا جو ہے اس نے ہم کو ہم کر دیا. وعلیہ سورہ فاتحہ کا کلمہ ہے علیہم غیر المغضوب. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اس تفصیل میں ہم بعد میں جائیں گے انشاءاللہ. ابھی ہمارا ٹاپک ہے مجرور. ہم نے پہچانی تھی کہ حرف جارہ کے بعد جب یہ ضمیر آ جائے تو کیا ہوتی ہے؟ مجرور ہوتی ہے. اور ایک کلمہ یہ لکھا تھا ہم نے ضرب ہو، تو یہاں پہ اس کو اسی ہا ضمیر کو سیم ہے، وہ فعل کے بعد آئی ہے تو کیا کہیں گے؟ منصوب متصل ہے. یہ متصل کبھی یہ مجرور متصل ہوگی جب حرف جارہ کے ساتھ آئے گی یا اسم کے ساتھ آئے گی. یہیں بات کر لیتے ہیں، یہ ریپیٹیشن ہے پچھلے سبق کی. اسم اور حرف کے ساتھ آئے گی تو مجرور متصل ہوگی. منصوب جب فعل کے بعد آئے گی تو یہ منصوب متصل ہوگی. تو کوئی بندہ مجھے وہ دو کلمے بتا سکتا ہے کہ کل فاعل، ہر فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ماشاءاللہ، اور ہر مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو اس کو اس ہا ضمیر کو منصوب قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، چونکہ فعل کے بعد ہے نشانی کے طور پہ. تو ضربہ اس ایک مذکر نے مارا، ہو اس کو، تو اس کے اوپر مارنے کا فعل صادر ہو رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے یہ مفعول ہے. اچھا جی، ایک بات میں یہاں یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ ہم نے اس میں اسم کی اقسام میں سے سب سے پہلے اسماء اشارہ پڑھے، وہ بنیادی میں نے آپ کو لکھ کے دے دیے. تو اسماء ضمیر کو اتنی ڈیٹیل سے ابھی سے اسٹڈی کرنا کیوں شروع کر دیا کہ آپ کو سب سے زیادہ اسماء سے کلمات جو ہیں وہ اس میں ضمیر کے ہی ملیں گے. ہر آیت میں ہا، ہو، ہما، ہم، ہم، آپ کو بار بار شروع سے ہی مدد ملتا شروع ہو جائیں گے. تو اس کے بارے میں ہماری فل انڈرسٹینڈنگ اچھی ڈیولپ ہو جائے گی. اس کے بعد فعل کا پتہ چل جائے گا، ماضی اور مضارع، ماضی کی اقسام کا پتہ چل جائے گا، تو ہم فوراً قرآن کا جو ہے نا الفاظ کی سمجھ بوجھ ہمیں شروع ہو جائے گی. تو اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. اچھا جی، ابھی سوال یہ ہے، یہ ہو ضمیر، اس کی ہم نے گردان یاد کر لی ہے کسی ساتھی نے؟ گردان کسے کہتے ہیں؟ گردان کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے جانا ہوا ہے کہ 14 مختلف اقسام کے جو یوز ہوتے ہیں نام، ان کو ہو ایک مذکر کے لیے، تو ہما ان دو مذکروں کے لیے، یس کیا ہوگا؟ ہو. کوئی ایک بندہ مجھے سنا دے بیٹھ کے ہی. جی جی، یا اور نا. یہ جو کی کما کننا ہے وہ یہ ہے یا یہ ہے؟ رائٹ والا یا لیفٹ والا؟ بیسٹ والا. مطلب اس کا جو آپ کی پروننسیشن ہے اس کے اوپر زور نہیں دینا آپ نے، یہ بھی بڑا واضح ہو. کاف زیر کی کریں گے تو یہ بن جائے گا، یہ غلط لفظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، بہت اچھا. تو یہی 14 کے 14 سیغے اگر صرف ضربہ کے ساتھ لگ جائیں تو ہم اس کا ترجمہ یہ ہوگا کریں گے کہ ضربہ اس ایک مذکر نے مارا اس ایک مذکر کو، اس ایک مذکر نے ان دو کو مارا، اس ایک مذکر نے ان سب کو مارا، اس ایک مذکر نے اس ایک مونس کو مارا، اس ایک مذکر نے ان دو مونسوں کو مارا، اس ایک مذکر نے ان سب مونسوں کو مارا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا جی عربک؟ اس ایک مذکر نے ان سب مونسوں کو مارا، ضربہ ہننا. ماشاءاللہ، ویری گڈ. تو ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے بلڈ اپ ہو گئی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ کون سا سیغہ جو ہے وہ کدھر لگنا ہے. اچھا جی، ابھی اس کا جو یہ دونوں کی سمجھ آ گئی ہے، آپ گارنٹی دیتے ہیں میں آگے چلوں؟
کوئی کویشچن تو نہیں ہے مجرور ہونے میں یا منصوب ہونے میں؟ اگر کوئی کنفیوژن یا کویشچن ہے تو پلیز پوچھیں. اچھا جی، ابھی بات ہوتی ہے مرفوع کی. اس میں ضمیر مرفوع متصل، اس میں ضمیر مرفوع متصل. اچھا جی، اس کے بارے میں ہم نے ایسے کرنا ہے کہ واحد تثنیہ جمع، واحد پہ یہاں لکھیں گے مذکر، ہم کہتے ہیں جی واحد کا صیغہ ہے یہ. ہم مثال کے طور پہ آج ایک نیا لفظ لے لیتے ہیں، نصرہ. نصرہ، نصرو. جی 6 صیغے میں نے غائب کے لکھے ہیں. یہ وہی آپ کی جانی پہچانی فعل ماضی کی گردان ہے. نصرہ اس ایک مذکر نے مدد کی، نصرہ ان 2 مذکروں نے مدد کی. ٹھیک ہے جی. ان میں ہم کہتے ہیں ضمیر ہے، مرفوع ہے اور متصل ہے. متصل اس لیے ہے کہ یہ ناصرہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ناصرہ ہے مدد کرنا، ناصرہ یہ را کے اوپر زبر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کے اندر یہ جو الف ہے یہ ضمیر ہے، صرف الف، ضمیر مرفوع متصل. ہم جب اس کا معنی کرتے ہیں ان 2 مذکروں نے مدد کی، تو مدد کی جو ہے یہ فعل ہے. تو کرنے والے کون ہیں؟ یہ جو پورا لفظ ہے نا اردو میں، ان 2 مذکروں، یہ فاعل ہے. ایسا ہی ہے. کام کرنے والے تو یہ 2 مذکر ہے نا جی. اس پورے فکرے میں جو کام کرنے والا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ان 2 مذکروں نے کیا کیا؟ فعل کون سا صادر کیا انہوں نے؟ مدد کرنا. تو یہ فاعل ہیں اور یہ فعل ہے. صحیح ہے جی. تو ہمیں اس عربی کے کلمے میں بھی یقیناً جب ہم نے اردو کے اس پورے سینٹینس میں فاعل اور فعل کو جدا جدا کر لیا، تو اسی طرح یقیناً عربی میں بھی ہے، تب ہم نے ادھر کیا نا جی. تو عربک میں یہ ناصرہ فعل ہے، مدد. تو ان 2 مذکروں
کس کا معنی ہے؟ صرف ایک ہے، سلف کا. تو ہم کہتے ہیں یہ الف اس میں ضمیر ہے اور متصل ہے اور مرفوع ہے. کیوں مرفوع کہا اور کیوں اس کو ہم نے فاعل بنایا؟ آپس میں لنک ہو گیا نا بات. کیونکہ دو نام کی وجہ الف کیا گیا. ایک تو وہ جو آپ دے رہے ہیں وہ ہے ضمیر ہونا، دو ناموں کی بجائے اسلم اور اکرم نے مدد کی، تو اسلم اور اکرم کی بجائے ہم نے کیا استعمال کیا؟ الف. وہ تو بات جو آپ نے کی وہ ہے اختصار کے لیے ہم نے اس کو اسم ضمیر کہہ دیا، لیکن اسم ضمیر کا مرفوع ہونا جو ہے وہ اس کو کیا بنا رہا ہے؟ تو یہ فاعل ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ اس کو ہم منصوب نہیں کہہ سکتے، اس کو مجرور بھی نہیں کہہ سکتے. فاعل ہمیشہ مرفوع. فاعل ہمیشہ، تو وہ کلمہ فکر آپ کو یاد ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن ہر مرفوع حرف فاعل نہیں ہوتا، مرفوع کلمہ فاعل نہیں ہوتا. یہ اس کا جز ہے، یہ بڑی جامع بات ہے. کیونکہ کبھی آپ دیکھیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر پہ دو پیش والی تنوین ہے، مرفوع ہے، وہ فاعل تو نہیں ہے اس کلمے میں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، لیکن وہ کوئی کام کرنے والا اس میں ثابت نہیں ہو رہا. جیسے یہاں پہ یہ دو فاعل جو ہیں مدد کر رہے ہیں، مدد کرنے کا فعل سر انجام اس میں نہیں ہے. اس میں ہم ایک اور بات کریں گے کہ کیوں وہ مرفوع ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے. ہم اپنے ٹاپک پہ رہیں گے. نصرہ، تو یہ الف سمجھ آ گئی جی بات کی. ابھی نصرہ یہ ہو جائے گا کیا؟ ان سب، ان سب. ابھی کیا ہو گئے ہیں؟ فاعل کون ہو گئے ہیں؟ ان سب. یہ واو الف کا معنی ہے ان سب. نصرہ مدد کی، نون صاد را. اسی طرح کچھ علماء لکھتے ہیں نصرت میں ہے یا مستتر. یہ بات میں نے نہیں کی، ہوا مستتر ہے. کیوں مستتر ہے جی؟ نصرہ میں ہوا چھپا ہوا ہے، اس ایک مذکر نے. ہم کیوں کہتے ہیں اس میں ہوا مستتر ہے؟ مستتر لفظ کا پتہ ہے نا آپ کو؟ ستر سے ہے، ٹھیک، چھپا ہوا ہونا. تو چھپا ہوا ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں کوئی چیز ادھر علامتی طور پہ نظر نہیں آ رہی کہ اس کو ہم منسوب کر دیں فاعل کے ساتھ. ادھر تو صرف نون صاد را فعل ہی ہے، نصرہ ایک فعل ہی نظر آ رہا ہے نا، کوئی ایڈیشنل چیز الف کی طرح کی ادھر موجود نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ادھر ہوا چھپا ہوا ہے. علماء کی یہ بیان. اسی طرح نصرت کے بارے میں دو قول ہے. کچھ کہتے ہیں یہ تائے تانیث فاعل ہے، کچھ کہتے ہیں اس میں ہے یا چھپا ہوا ہے. وہ اس کو تا کو علامتی طور پہ نہیں مانتے. یہ مطلب دونوں کتب میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا. تو نصرت چاہے اس کے اندر ہے یا چھپا ہوا ظاہر کر لیں، اور چاہے اس تائے تانیث کو ضمیر کا نام دے لیں، دونوں اقوال علماء کے ہیں. نصرہ تا میں تا زبر الف تا. وہ جو کہتے ہیں کہ یہ تا ہے علامتی ضمیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر چونکہ ادھر تو ہم نے رکھا کہ ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا، ادھر تو نظر آ رہا ہے نا. نصرہ فعل کے علاوہ تا نظر آ رہی ہے جی. چھپا اس کو لیں، چاہے سینٹر میں باہر یا رائٹ لیفٹ کے کہیں بھی چھپا. نہیں چھپا ہوا نہیں، مطلب اس شکل میں چھپا ہوا نہیں ہے کہ ہم اس کو ظاہر کر کے باہر لے کے لکھ سکے. مطلب انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا ہاں جی، اس ایک مذکر جو ہے وہ ہوا کی شکل میں اس کے اندر چھپا ہوا. اچھا جی، نصرہ تا، اس میں کیا ضمیر ہے؟ تا. اس میں کیا ہے؟ نون زبر نا. ابھی یہ کلیئر ہوا، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. نصرت کے اندر ہی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے یا، اس کو ہی نہیں پڑھیں گے، اس کو ہے یا. ابھی آپ کی ایک مرفوع منفصل گردان آ رہی ہے، وہ ہے ہوا، ہما، ہم، ہے یا، ہما، ہننا. تو یہ ساری مرفوع ہے، اس کا نام ہی مرفوع ہے، اور یہ منفصل ہے. جو دوسرا منفصل کا چیپٹر ہم پڑھیں گے نا، تو یہ مرفوع ہے. ہوا چونکہ مرفوع ہے تو اس میں ہم نے مرفوع ہوا کو ڈکلیئر کیا ہے، ہو کو نہیں کیا. جو دوسری گردان ہے نا ہماری متصل، ہو، ہما، ہم، اس میں ہو بھی تو کہہ سکتے تھے. اس ہو کا وہ مجرور ہوتی ہے یا منصوب ہوتی ہے، وہ مرفوع نہیں ہوتی. اس لیے مرفوع دوسری منفصل سے مرفوع لے کے کہی ہے کہ یہ منفصل ہوا اس کے اندر چھپا ہوا.
ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. آگے حاضر کے کلمات میں سے کیا ہے جی؟ ویری گڈ جی, نصر تا جی, نصر تما, نصر تم, یہ بہت آسان ہے. تا تما تم, نصر تو ہے ہی, نصر. نصر لفظ جو ہے ان 6 کے 6 سیغوں کے ساتھ آ رہا ہے, را ساکن, نصر نصر نصر. اضافہ کیا ہے؟ تا تما تم, تو یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے جی, آگے آئے گا تننا. آگے کیا آئے گا جی؟ نصر تو, نصر نا. ابھی ہم دائرہ لگا لیتے ہیں کہ کون سی اس میں ضمائر ہے. تا, تما اور تم. اس میں تننا, تما, تی, نا, تو. یاد رہے, ابھی میں آپ کا امتحان لینے لگا ہوں جو آپ پڑھ چکے ہیں. یہ نصر نا کا کیا معنی ہے؟ ہم سب نے مدد کی. تو اگر میں فقرہ بولوں ہم سب نے اپنی مدد کی, تنوی صاحب کیا ہوگا؟ نصر نا. آگے پھر ایک ضمیر آئے گی جو منصوب متصل ہوگی, وہ دوسری میں سے. تو یہ مرفوع ہے, یہ فاعل ہے, یہ کام کرنے والے ہیں, یہ انہوں نے مدد کی ہے. کس کی؟ نا کی. تو یہ نا اور یہ نا دونوں سیپریٹ آپ نے کنسیڈر کرنے ہیں. مرفوع ہے, یہ منصوب ہے. یہ مرفوع ہے اور یہ منصوب ہے. یہ پورے, جب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فعل کے بعد آئی ہے تو یہ پورے کا پورا اس کو فعل کنسیڈر کیا جائے گا. نصر نا ایک فعل ہے جس کے اندر نون نا ضمیر جو ہے وہ متصل ہے, جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہم نے نا ضمیر کو جو منصوب متصل ہے وہ لے کے آئے ہیں, تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا ہو. جیسے وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا, نصرنا, ان سب مونسوں نے ہماری مدد کی. تو کیا ہوگا؟ ہماری, ہم سب کی. تو کیا ہوگا؟ نصرنا نا. جی ایسے ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ کلیئر ہوئی بات. تو انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چلنے. آج ضمائر یہ آسان ہے, آپ کو آلریڈی بڑی کلیئر تھی, منصوب متصل, مجرور متصل, اور آج یہ مرفوع متصل ہے. جو آپ کو فعل آلریڈی یاد ہے, اس فعل کے اندر ہی ہم نے صرف نومینیٹ کیا کہ کون سا حرف جو ہے وہ ضمیر ہے. یہ پورا فعل ماضی ہے. جی ہاں, نہیں, کون سا حرف مرفوع ہے, اس ضمیر کو ہم نے پہچانا. فعل ماضی کے اندر یہ متصل ہے, اور اس میں سے ایک حرف کو ہم نے پہچانا کہ یہ اسم ضمیر ہے اور متصل ہے. متصل اس لیے کہ یہ جڑا ہوا اس کلمے کے اندر ہی ہے. تو مرفوع اس لیے کہ یہ فاعل بن رہا ہے. تو ضمیر اس لیے کہ یہ اختصار کے لیے ان دو آدمیوں. جی ایک آپ نے, مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے, ایک آپ نے کہا تھا کہ اگر اس کے معنی سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ فاعل ہے, جی معنی سے, جی, غیر معنی کی اگر پتہ, معنی نہ پتہ ہو, پھر جی, کیسے پتہ چلے کہ یہ فاعل ہے؟ ان باتوں سے اجنے ہو, اگر یہاں ایسی کوئی علامت نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چلے. اگر ہمیں معنی نہ معلوم ہو, جیسے نا سارا, جی معنی نہ معلوم ہو, جی, ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ مرفوع ہے, نہیں. فاعل ہے کہ نہیں. اگر آپ دیکھیں, آپ ناصرہ ہے لفظ ہے نا, آپ کے سامنے ایک لفظ آ جاتا ہے سامعہ, تو سامعہ کا جو معنی آپ کو نہیں آتا, لیکن اتنی تو پہچان ہوگی کہ یہ فعل ماضی ہے یا مضارع, یہ حرف ہے, اسم ہے یا فعل ہے بنیادی طور پہ. تو وہ ڈکلیریشن تو آپ کریں گے. حرف جو ہے یہ حرف تو نہیں ہے, یہ حروف کا مجموعہ ہے. اگر یہ اسم ہے, اسم تو ہوتا ہے اس کا آخری حرف اکثر یا تو تنوین کے ساتھ ہوتا ہے یا الف لام کے ساتھ ہوتا ہے,
اس کی جو بنیادی بڑی پہچان ہے اسم کی، یا وہ الف لام کے ساتھ شروع ہوتا ہے یا اس کی آخر میں تنوین ہوتی ہے. تو یہ تنوین، نہ اس میں تنوین ہے، نہ اس میں الف لام ہے، نہ یہ باؤ تاؤ کاف و لام و واو منز و مز ہلا ہے، نہ یہ اللہ زی اللہ زانے ہے، نہ یہ اسماء اشارہ ہے. تو یہ فعل ہی بچتا ہے. اچھا فعل بچتا ہے تو فعل کون سا ہے؟ اس میں یا تو ینصرو یا نہیں ہے، فعل مضارع کی علامت جو ہے الف یا تا نون پہلے اس کے حروف لگ جاتے ہیں، تو یہ وہ بھی نہیں ہے، تو یہ فعل ماضی بچا. اچھا فعل ماضی بچا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ دیکھیں گے فعل ماضی میں سے یہ کون سا صیغہ ہے، تو وہ پھر آپ پہچان جائیں گے. مثلا میں سامنے آپ کے رکھتا ہوں ایک لفظ بلغا، بلغا. تو اس لفظ کو پہچان کے آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے سب سے پہلے حرف ہے نہیں، اسم ہے نہیں، نہ تو الف لام ہے نہ تنوین ہے، فعل ہے. فعل ماضی ہے یا مضارع؟ ماضی. ماضی ہے. تو ماضی ہے تو پھر کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ مذکر غائب کا. تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ وہ دو مذکر پہنچے، پہنچنا. بالغہ کا مطلب پہنچنا ہے. وہ کہتے ہیں عمر بلوغت کو پہنچ گیا، بلوغت لفظ اسی سے ہے. تو یہ اس میں ان دو مذکروں کس کا معنی ہوگا؟ الف کا. تو یہ الف ضمیر ہے، اس میں اس کا معنی ہوگا. تو یہ الف ضمیر جو ہے مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ مرفوع ہے، مجرور نہیں ہے اور منصوب بھی نہیں ہے. مجرور کب ہوتی ہے؟ یا اس سے پہلے؟ آگے نہیں، جب ضمیر سے پہلے حرف جر آئے، حرف آئے، کوئی بھی حرف آئے یا اسم آئے، حرف آئے یا تو مجرور ہوتی ہے. تو منصوب کب ہوتی ہے؟ جب وہ فعل کے بعد آئے. تو وہ ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ اس کے صیغے کے اعتبار ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا نا. یہ انگلی میں نے اس لیے رکھی ہے کہ لوکیشن کے اعتبار سے وہ ہو ہوگا. ہو کہاں پہ آئے گا؟ ادھر نہیں آئے گا، ادھر نہیں آئے گا. ہو ادھر کیا آئے گا؟ یا. ادھر کیا آئے گا؟ نا. نا نہیں، نا. ادھر کیا آئے گا؟ نہیں، جی ہن آئے گا. ہا، ہما، ہن. ادھر کیا آئے گا؟ ہم. اور ادھر ادھر کننا. ادھر 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 ہاں. ویری گڈ، ماشاء اللہ، رزلٹ پازیٹیو. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ آگے چلنے کے مستحق ہیں. اچھا جی، جی صحیح وقت دماغ چلا دیا، چلتا ہے رک جاتا ہے، چلتا رک جاتا ہے. الحمدللہ. اچھا جی، ہم نے پڑھا ہے فعل ماضی. فعل ماضی ماضی مطلق، ماضی قریب. ایسا فعل جس میں گزرا ہوا، جی ہاں، ہوا زمانہ پایا جائے. ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے. ناصرہ اس نے مارا، بات ماضی کی ہو رہی ہے. بالغا وہ پہنچا، ماضی میں کہیں پہنچا تھا. اس کی آگے اقسام ہے. کتنی اقسام ہے جی؟ فعل ماضی مطلق ہوتا ہے، ایک ماضی قریب ہوتا ہے، ایک ماضی بعید ہوتا ہے، ایک ماضی شکی ہوتا ہے، ایک ماضی تمنائی ہوتا ہے، اور ایک ماضی
استمراری ہوتا ہے. ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی شکی، ماضی تمنائی اور ماضی استمراری. یہ ماضی کی اقسام ہے. بہت آسان ہے، اتنا لمبا چوڑا اس میں کام نہیں ہے. تو آگے چلنے سے پہلے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ماضی کو ذرا ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے جائیں. شکی ماضی مطلق ہے جو آپ نے پڑھا ہے. مطلق جی استمراری، تمنائی، تمنائی، شکی، شک میں، شاید، کاش، لعل جی. اس زبان کے مقابلے میں باقی ساری زبانیں غریب ہیں. یہ ریچ ہے. لعل اور لیتا آتا ہے، یا لیتنی کنت ترابا، یا لعل آتا ہے شاید کہ شک ہے، شاید لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. یہ لعل ہے. اچھا جی، بات کریں آگے. لکھ لیے نامہ مطلق. اس کا نام بھی مطلب یہ اس میں لفظ انشاءاللہ میں آپ میں بھی یہی چیز کریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عربی گرامر بہت آسان ہو جاتی ہے جب آپ کسی بھی کلمے کے روٹ ورڈ کے اوپر پہنچنا آپ کو آ جائے. بڑے سے بڑے کلمے سے واپس آپ روٹ ورڈ تک پہنچ جائیں، یا چھوٹے روٹ ورڈ سے آپ کوئی بڑا سے بڑا کلمہ بنانا جب آپ کو آ جائے گا تو آپ سمجھے عربی سیکھ گئے. یہی فن ہے اس میں. تو آپ مثلا کوئی لفظ لیتے ہیں، مثلا ایک لفظ ہے مریب، مثال کے طور پہ تو مریب میں را یا با معنی اس کا بے شک آپ کو نہ آتا ہو، لیکن آپ کو جب ریب کا پتہ چل جائے گا آپ کو ہاں یار اس میں کوئی شک والی بات ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ میں مثال دی لفظ ہے یتطاولون، یتطاولون، یہ بڑا لمبا لفظ لگ رہا ہے آپ کو، لیکن جب اس میں سے ہم یا علامت مضارع اور تا ہٹا دیں گے، الف ہٹا دیں گے، واو نون جمع کا ہٹا دیں گے، تو باقی کیا بچے گا؟ طول. آپ کو پتہ ہے اس کا معنی لمبائی ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ یتطاولون کا کیا معنی ہے. تو یہ جو پہچان ہے اس سے آپ کے لیے عربی گرامر وہ آپ کی ووکیبلری وسیع ہو جائے گی. وسیع کس معنی میں؟ جب آپ کو ریب کا معنی آتا ہے نا تو اس سے بننے والے 1000 لفظ ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں کہیں نہ کہیں شک کا معنی. فلم یرتابو، فلم یرتابو، پس وہ شک میں نہ پڑے. یرتابو تو ریب ہے اس میں بھی، یرتابو میں ریب لفظ ہے تو آپ معنی کر لیں گے. وہ لم آ گیا ہے مضارع کے اوپر، ماضی کا معنی ہوگا. بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی تھی تو آپ کو بتا دی کہ آپ کا ٹارگٹ جو ہے نا ٹو اچیو یہ ہے. تو یہ جب اچیو ہو جائے گا تو اس کی افادیت میں نے آپ کو ظاہر کر دی کہ یہ اچیو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اور جب آ جائے گا تو آپ کے لیے عربی بہت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. ماضی مطلق، بات یہاں سے شروع. مطلق میں طلاقہ ہے. طلاقہ مطلب طلاق، کسی چیز کو چھوڑ دینا، سائڈ پہ کر دینا. تو یہ ماضی جو ہے یہ قریب اور بعد سے آزاد ہے. ایسا ماضی جو قرب و بعد سے آزاد ہو، نہ وہ اس میں قریب کا زمانہ ہو نہ اس میں بعید کا زمانہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ماضی مطلق. مثلا یہی لفظ آپ کا ناصرہ ہے، اس نے مدد کی ماضی میں، پتہ نہیں قریب کی تھی یا بعید کی تھی. ٹھیک ہے جی. ماضی قریب کیا ہے؟ قد ناصرہ. قد، اچھا ابھی آپ کو ترجمہ کر لیتے ہیں. میرے ذہن میں ایک آیت آ گئی ہے، قد ناصرہ اللہ.
یہ سورہ توبہ کی شاید انفال ہے یا توبہ، اس میں سے قد نصر اللہ، اگر آپ ان کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ ان کی مدد ماضی قریب میں کر چکا ہے. تو قد نے آ کے ناصرہ کے اوپر اس کو ماضی قریب کا معنی دیا. ابھی جسٹ ناؤ ہی ہیلپڈ. آپ یہ یاد رکھیں جب بات منہ سے نکل جاتی ہے تو ماضی ہو جاتی ہے. ماضی اتنی دور نہیں ہے، بات منہ سے نکل گئی تو وہ ماضی بن گئی. یہ ہے سب سے قریب. اور بہت لے لے حضرت آدم تک لے لے، اس سے بھی پہلے جب وہ جنت میں، وہ بھی ماضی ہے ہمارا. جب وہ جنت سے مطلب آگے آئے گی مثال اس کی. قد نصر، وہ ابھی وہ ایک مذکر مدد کر چکا. کس کی؟ یہی بات ہے نا، مدد جس کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ جو فعل کے فوراً بعد آ رہا ہے وہ ضمیر ہے، تو یہ منصوب ہے. ہاں اس ایک مذکر کی، تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس کی وجہ اللہ کو آپ فاعل کیوں ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر ذمہ ہے. اگر یہی اللہ کے اوپر فتح ہوتی تو ہم نے اللہ کو منصوب بنانا تھا، اس کے اوپر کوئی کام ہونا تھا. تو یہ ہے اللہ مرفوع ہے، اللہ فاعل ہے. قد نصرہ، اس ایک مذکر نے مدد کی ماضی قریب میں. وہ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ جو مستتر تھا وہ ظاہر ہو کے سامنے آ گیا، جو چھپا ہوا تھا وہ اس میں ظاہر کی شکل میں سامنے آ گیا. تو کس کی مدد کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ شاید غار ثور کا واقعہ، بہرحال جہاں بھی ہے. یہ ہم گرامر ڈسکس کریں گے. ہم نے کوئی تو تفسیر یا کچھ آیات کا ریفرنس کوئی کمی بیشی ہو جائے اللہ معاف کرے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم اسی پہ رہتے ہیں. اس ایک مذکر نے اللہ نے اس ایک مذکر کی مدد کر دی. جسٹ ناؤ. اچھا جی، ماضی بعید کانا، کانا ضربہ، اس ایک مذکر نے مارا تھا. کانا ضربہ بعید کی بات ہے نا. سوری ہے، سوری قد، ہاں صحیح سوری، ٹھیک ہے. کانا ہی ہے، قد اور کانا، ٹھیک ہے، صحیح ہے جی. کانا نہ ضربہ، اس ایک مذکر نے. بعید کے لیے کانا اور قریب کے لیے قد. جی ابھی آ جائیں آپ ماضی شکی اور ماضی تمنائی. جی اچھا جی. ابھی ماضی بعید کے لیے ہم نے کیا لکھا؟ کانا ضربہ. اچھا ابھی ہے ماضی شکی. ماضی شکی کے لیے لفظ آتا ہے لعل. ضربہ شاید، شک کی بات ہے، شاید کہ اس نے مارا ہو. تمنا کیا ہے؟ لیتا. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش، میری تمنا ہے اے کاش کہ میں مٹی ہوتا.
یہ سارا حساب کتاب نہ دینا پڑتا. تو لیتا نصرہ، کاش کہ وہ میری مدد کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ لعل اور یہ لعل اس کے ساتھ کنٹینیوس چلتا ہے فعل ماضی کی گردان کے ساتھ. لیتا نصرہ. آگے کیا ہے جی؟ ماضی استمراری. یہ ذرا مختلف ہے. یہ کانا داخل ہوتا ہے لیکن کانا یقول، یہ ذرا تو ڈفرینٹ ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ کانا یہاں پہ داخل ہوا ہے ماضی پہ، تو اس کو ماضی بعید بنایا ہے. یہاں پہ کانا داخل ہوا ہے مضارع پہ، تو اس کو ماضی استمراری بنایا ہے. جی، جب فعل مضارع کے اوپر کانا داخل ہو جائے تو وہ اس کو ماضی میں استمرار کا معنی دیتا ہے، یعنی ریپیٹیشن. کانا یقول، تم وہ کیا کہتا تھا. فعل مضارع جب ہم آگے پڑھیں گے نا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اور فی الحال ہم اتنا ہی جانتے ہیں. ما کنت تقول، قبر میں سوالوں میں ایک یہ بھی ہے لفظ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ گردان بھی چلتی ہے اور یہ بھی چلتی ہے. یقول، یقولان، یقولون. جی جب ہم گردان پڑھیں گے تو واحد مذکر کا صیغہ ہے تقول. تو کہتا ہے یا کہے گا. تو کانا کی گردان کریں گے تو وہ واحد مذکر کا صیغہ آئے گا کنت. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا. تو صیغے کے اعتبار سے ہم نے دونوں کو انٹر لنک کرنا ہے. 14 کے 14 صیغے، کانا کے بھی 14 صیغے اور مضارع کے کسی بھی حرف کے کلمے کے 14 صیغے وہ انٹر لنکڈ ہوں گے. اگر اس کا واحد مذکر غائب کا یوز کیا ہے، اس کا بھی واحد مذکر غائب. اگر اس کا واحد متکلم کا کیا ہے، اس کا بھی واحد متکلم. تو میں لفظ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کن تقولو، تو کہتا تھا. کنت تقولو، تو ایک مذکر یعنی تو حاضر کیا کہا کرتا تھا. تو کیا کہا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ بڑی واضح مشہور حدیث ہے کہ ما دینوں کا، ما ربوں کا، اور ما کنت تقول بحق حاضر رجل، یا ایسا کچھ کلمہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت قبر میں یہ سارا ماضی بن چکا ہوگا. تو ماضی میں بار بار تو کیا کہا کرتا تھا؟ استمرار ہے. بار بار کہنے کو جی، مرارا، میم را را، مادہ اس کا روٹ ہے مرارا. جی ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہوئی. یہ جب بھی کہیں بات آ جایا کرے گی تو ماضی کے کلمے کو ہم پہچانا کریں گے کہ یہ جی لعل آیا ہے، اس کے بعد ماضی آ گیا ہے، تو یہ ماضی جو ہے ماضی شکی ہے. اس کا یہ بھی کانا یوز ہوتا ہے کس میں؟ جی استمرار کے لیے ہی کانا ہوگا، لیکن مضارع کے اوپر ہوگا. یہ سب ماضی ہیں. انر 4 اقسام میں یہ تو سادہ ہے، اس میں کوئی ایڈیشنل حرف نہیں ہے. یہ قرب و بعد سے آزاد ہے، شکی تمنائی سے آزاد ہے، استمرار سے آزاد ہے، سادہ ماضی. تو اس میں قریب میں نشانی کے طور پہ قریب میں کاف کو قد سے ذرا منسلک کر لینا. کل کو میں آپ کو پوچھوں ماضی قریب پہ کیا داخل ہوتا ہے تو آپ یہ نہ کہنا کانا، کیونکہ جب میں قریب کہہ دیا تو سمجھو آپ کا جواب بھی اس میں آ گیا. قریب کا کاف لے کے آگے آپ نے قد لگانا ہے. اور کانا بعید کے لیے الٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. شکی کے لیے کیا ہوگا؟ لعل، اور تمنائی کے لیے لیتا، اور استمرار کے لیے کانا، لیکن ماضی کے اوپر نہیں، مضارع کے اوپر. ٹھیک ہے جی.
فعل ماضی آپ نے یاد کر لی، انشاءاللہ اس کی اقسام بھی آپ کو پتہ چل جائیں گی. نیکسٹ ٹائم اس کے تھوڑے سے کویسچن آنسر سیشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ابھی ہمارا نیکسٹ ٹائم جو ٹاپک ہوگا وہ ہم نے ضمائر متصلہ 3 یاد کر لی، مجرور، منصوب اور مرفوع. جو ریمیننگ ٹاپک ہے وہ ہے منفصل. تو منفصل 2 قسم کی ہیں، اس میں مجرور نہیں ہوتی. مجرور اس میں منفصل، ہم نے ٹوٹل نام کیا ہے، اسم، ضمیر، اسم ضمیر منفصل. اسم ضمیر منفصل، اس میں کتنی قسمیں ہوں گی اس کی آگے؟ ایک ہوگی مرفوع اور ایک ہوگی منصوب. اس میں مجرور نہیں ہوگی، صرف اس کی 2 قسمیں. ٹوٹل ضمائر کی 5 قسمیں ہیں، 3 متصل اور منفصل میں صرف 2 ہے، مرفوع اور مجرور. اچھا جی، مرفوع کون سی ہے؟ یہی ضمیر ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما اور ہنہ. انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. یہ 3 کون سے ہیں جی؟ یہ غائب کے ہیں، مذکر، اور یہ مونس. غائب میں یہ مونس، تو ہمیں غائب یہاں لکھنا چاہیے تھا. یہ غائب ہے اور یہ حاضر ہے اور یہ متکلم ہے. ٹھیک ہے جی. تو حاضر میں مذکر کون سے ہیں؟ انت. میں آپ کو جب کہوں گا کہ آپ انت ہے تو آپ 2 آدمی، انتما. آپ سب میرے لیے انتم. میرے سامنے اگر ایک مونس ہے تو انتی، انتما، انتن، سب مون سے. آنا، میں، نحن. تو یہ ضمیر جہاں کہیں بھی آئے گی مرفوع ہوگی. مرفوع نام ہے اس کا، اس کے اوپر پیش زبر زیر. میں نے پہلے بتا دیا کہ ضمیر میں آپ نے زبر زیر پیش سے مطلب کوئی تعلق نہیں ہے، آپ وہ نہیں ڈھونڈیں. اس کی نشانی کے طور پہ یہ ٹوٹل جو کلمہ ہے ہوا، یہ ضمیر ہے. کل ایک کلمہ ہے ہوا، اللہ احد. ہوا جو ہے، ہوا عربی گرامر میں کل ایک کلمہ ہے. آپ کہہ دیجئے، آپ کے دوسرا ایک سینٹنس شروع ہو رہا ہے، اس کا یہ مبتدا ہے. تو ہم کہتے ہیں مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مبتدا ہمیشہ نہیں، وہ بات میں آئے گی بات. مبتدا ہمیشہ، جیسے فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اسی طرح مبتدا بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. صرف آپ کے انٹرسٹ کے لیے میں یہ کلمہ پیش کر رہا ہوں. کیسے؟ یہ کل مبتدا کا مطلب ہے کہ ابتدا کرنے والا. جی 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 جی، ہوا اللہ احد. یہ کیا ہے؟ کل آپ کہہ دیجئے ہوا، یہ اس کا مبتدا ہے. تو ہم نے جانا ہوا ہے کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ، اس کے بارے میں مبتدا کے بارے آگے خبر دی جا رہی ہے. وہ ہوا کا مبتدا کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ ہے کیا؟ احدن ہے، وہ ایک ہے. اس میں تنکیر ہے کہ اس میں آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. بہرحال میں اس کو جو ہے نا پریزنٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہے
ہوا، تو یہاں پہ اس کو مرفوع پیش کیا گیا ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے۔ مقصد ہمارا اس جگہ پہ یہی ہے کہ ہمیں پہچان ہو کہ اس میں ضمیر منفصل مرفوع کیوں نہیں لکھا، یہ مرفوع ہے اور منصوب یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ضمیر مرفوع منفصل یہ گردان ہوگی اپنی اصلی شکل میں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ تو آپ نے یہ یاد کر لینی ہے، یہ صیغے کے اعتبار سے آپ کو پتہ چل جائے۔ انت کون سا صیغہ ہے جی؟ واحد مذکر حاضر، اور انتن جمع مونس حاضر، اور اگر کہیں ہن، آپ ایک یاد رکھ لینا کہ یہ ہا کے ساتھ جو بھی یوز ہو رہے ہیں وہ غائب کے ہیں، اور الف کے ساتھ جو بھی یوز ہو رہے ہیں وہ حاضر کے ہیں۔ جب انت کہہ دیا تو سمجھو حاضر ہو گیا، یا کوئی بھی ہے، انتم حاضر مؤنث یہ جمع مذکر حاضر۔ اسی طرح نحن کیا ہے؟ کون سا، واحد یا جمع؟ جمع متکلم، اور آنا واحد متکلم۔ تو یہ صیغے کی پہچان جو ہے نا جی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، نحن نسبح، فکرے کا آغاز ہے، مبتدا ہے، مرفوع ہے۔ جو بکس رکھی ہے نا آن لائن، اس میں یہ چارٹس پورے ریڈی میڈ ہے، پرنٹ کر لو، رائٹ ڈاؤن۔ جی ایک چھوٹا سا کام رہ گیا، وہ بھی آج مکمل کر لیتے ہیں۔ کیا کہ اس میں ضمیر مرفوع منفصل ہم نے پڑھ رہی، ایک رہ گئی ہے، وہ ہے منصوب منفصل۔ منصوب منفصل وہ کون سی ہے جی؟ یہی ضمیر جو آپ نے یاد کی ہوئی ہے، اس سے پہلے ایک لفظ لگانا ہے ایہو، ایہما، ہم۔ نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ وہی ضمیر ہے، ضمیر مشترک اس کو بھی کہتے ہیں۔ ضمیر مشترک اس کو اس لیے کہتے ہیں، یہی ہما ہم ہے، جب حرف اور اسم کے ساتھ آئی تو مجرور ہو گئی۔ یہی ہما ہم ہے، جب یہ فعل کے بعد آئی تو منصوب متصل ہو گئی۔ یہی ہما ہم ہے، جب ایہ کے ساتھ آئی تو منصوب منفصل ہو گئی۔ تو یہ تین ڈیفرنٹ لوکیشن پہ استعمال ہوتی ہے۔ جب یہ اسم اور حرف کے ساتھ آئے تو مجرور متصل، جب یہ فعل کے بعد آئے منصوب متصل، جب یہ ایہ کے بعد آئے تو منصوب منفصل۔ ایہو، ایہما، ایہم، ایہا، ایہما، ایہا ہن، ایہا کا، ایہا کما، ایہا کم، ایہا کی، ایہا کما، ایہا کنہ۔ مونس غائب میں ہا، ایہ، ایہ تو سب کے ساتھ لگ رہا ہے نا، تو ضمیر تو آپ کی وہی ہے، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، ایہ یا، ایہ نا، صرف ایہ لگایا ہے۔
تو ہم اس کو متصل سے نکال کے منفصل میں لے آئے، کیونکہ یہ پورے کا پورا کلمہ جو ہے یہ ایک کلمہ بن گیا. ایہو، یہ پورے کی پوری ایک ضمیر اس کو ڈکلیئر کیا ہے. اس کو ہو متصل نہیں کہیں گے کہ ایہ کے ساتھ یہ متصل ہے، نہیں، یہ ایہ کے ساتھ یقیناً متصل ہوئی ہے، لیکن متصل ہونے کے بعد یہ پورے کا پورا ایک کلمہ ہے جسے ضمیر کہیں گے، اور اس کو کیا کہیں گے؟ منصوب ہے، اور یہ ہمیشہ منفصل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کا لفظ ہے ایاک نعبد، ٹھیک ہے، میں اس کو مٹا لوں، ذرا بات کر لیتے ہیں اس کی مثال کے اوپر. اس کو منصوب ثابت کرنے لگا ہوں میں. ایاک، یہ ایک ضمیر ہے، آگے اس کے فعل آ رہا ہے نعبد، یہ ہے فعل عبدہ یعبدو. یعبدو یعبدان، یہ گردان آپ پڑھیں گے مضارع کی انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ٹائم یہی بات ہوگی. تو نعبدو ہے میں اس کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں. تو اس میں فاعل ہم ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں نحنو چھپا ہوا ہے، جیسے ادھر ہوا چھپا ہوا ہے. ہم فعل کیا ہے؟ عبادہ، عبادت. چونکہ یہ مضارع ہے تو اس کا معنی ہوگا کرتے ہیں. کس کی؟ صرف تیری، صرف تیری ہی. تو ایک مذکر کی، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اس میں حصر ہے، اس میں تاکید ہے، اس کے منصوب ہونے میں تاکید ہے، منصوب ہونے میں تاکید ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں نعبد کا، ہم عبادت کرتے ہیں کلیے کے اعتبار سے، فعل کے فوراً بعد کا ضمیر آ گئی ہے، منصوب متصل. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں کس کی؟ تیری. بات کافی تھی، لیکن اس میں کیا ہے؟ حصر، تاکید، مبالغہ. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ معنوی اعتبار سے دونوں کلمات ٹھیک ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایاک کا منصوب ہے، اور یہاں پہ مفعول بن رہا ہے کہ نہیں؟ معنوی اعتبار سے مفعول بن رہا ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں بول رہا، نہیں بن رہا. معنوی اعتبار سے ہم عبادت کرتے ہیں، کس کی؟ عبادت کرنے والا فاعل جو ہے وہ ہم ہے، اور کس کی عبادت کی جا رہی ہے؟ صرف تیری، اللہ کی. تو وہ اللہ یہاں پہ یہ کاف ضمیر جو ہے ایہ کا ٹوٹل جو ضمیر ہے کس کی طرف جا رہی ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف. کہ ہم جی کانٹیکٹ سے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نستعین بھی جو ہے وہ فعل مضارع کا صیغہ ہے نستعین. ٹھیک ہے. جیسے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ہم صرف تجھ ہی سے ڈرتے ہیں، اور پس تم صرف مجھ ہی سے ڈرنا. وہ کیا ہے؟ فرحبونی، نون کے آگے یا ضمیر ہے، یہ فعل امر ہے. بس مثال دینی ہے، یہ ٹاپک کے مطابق کی مثال ہے. کیا؟ وا یا فا ارہبون، یہ امر ہے. رہبا یرہبو سے ارہبو، ارہبون، آگے یہ یا ہے. کیا ہے؟ امر ہے تم سب ڈرو. کس سے؟ فعل کے فوراً بعد ضمیر آئی ہے یا، تو کیا بنے گی؟
مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی؟ سوال یہ ہے میرا. فعل کے بعد یا ضمیر آئی ہے، مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی؟ منصوب. تو منصوب ہوگی تو مفعول بنے گی یا فاعل بنے گی؟ مفعول بنے گی. تو یہ جو ڈرنے کا عمل کرنا ہے وہ فاعل کون ہے؟ تم. ٹھیک ہے، یہ امر ہے، فعل امر کا صیغہ ہے. تم سب ڈرو. کس سے؟ مجھ سے. جو ڈرنے کا عمل کرنے والا ہم ہے، جس سے ڈرا جائے گا وہ مفعول ہے نا جی. تو تم فا پس اور واو اور، تو یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہم نے پڑھی ہے. یا صرف اور صرف مجھ مجھ یا یا فارہبون تم سب ڈرو. پھر یا تاکید کے لیے آئی ہے مجھ سے. یعنی ڈرنے کا جو انسان کو حکم دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف، دیکھ لیں عام آدمی سے ڈرنے سے کتنی ممانعت ہے. یہ یا یہ بھی ضمیر اسی کے لیے ہے، اور یہ بھی ضمیر، یہ بھی منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے. یہاں پہ آپ قرآن میں دیکھیں گے یہ نون کے جو نیچے کسرہ ہے نا، یہاں پہ یہ کسرہ اس یا کو پریزنٹ کرتی ہے. مثلا آپ پڑھیں گے، اصل میں یہ لفظ ہے اتقون. ٹھیک ہے، جب لفظ آپ کو ملتا ہے قرآن پاک میں کہیں بھی جمع کے صیغے کے ساتھ نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی آپ کو نون مکسور ملے گا تو اس میں یہ یا چھپی ہوگی، اس لیے وہ مکسور ہوا ہے. فتقونی، مجھ ہی سے ڈرو. تو یہ علامت ہے نون کے نیچے کسرہ. جہاں بھی لکھا ہوگا قرآن پر آپ سمجھ جائیں کہ اس کے آگے ایک یا ہے. جمع کا صیغہ ہونا چاہیے واو نون کے ساتھ. واو نون کے ساتھ تفعلون، ضربا یضربو، یضربو یضربان یضربون، تضربون. اگر وہ کنٹینیو ہوگا تو کیا آئے؟ نہیں، وہ اگر کنٹینیو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو ایسے پڑھیں گے فتقونی. آگے کوئی آیت ہے تو آگے جو بھی لکھا ہوا ہے اس کو ملا کر پڑھیں گے. یا چھپا ہوا ہی رہے گا، یا چھپا، ملا کر بھی یا چھپا ہی رہے گا. نون کا جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نون کے اوپر زبر ہے نا تو الرحمن کر کے پڑھ جاتے ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، نون کے اوپر پیش ہے تو آگے اہدی آ گیا. اہدی کا الف جو ہے وہ حمزہ وصلی ہے، اس کو بھول جائیں آپ، تو آگے ہوگا نہدنا الصراط المستقیم. یہ تجوید کے قوانین میں سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال ہمارا ٹاپک کیا تھا جی؟ یا و ایانا بھی آتا ہے کہیں، تو یہ ضمیر ہے جو ہمیشہ منصوب ہوگی. تو ابھی آپ کو مرفوع کا پتہ چل گیا، منصوب کا پتہ چل گیا، مجرور کا پتہ چل گیا اسماء ضمائر میں سے. ٹھیک ہے، اس میں ضمیر مرفوع کیسے ہوتی ہے؟ پہلی تو بات ہے متصل کہاں ہوتی ہے، منفصل کہاں ہوتی ہے. متصل میں کتنی قسمیں ہیں؟ مرفوع کب ہوتی ہے، مجرور کب ہوتی ہے، اور منصوب کب ہوتی ہے. اور منفصل میں مرفوع کون سی ہے اور منصوب کون سی ہے، اس میں مجرور نہیں ہوتی. تو مرفوع وہ ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں سنوں گا تھوڑے سے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، یہ آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے، آپ نے خود ہاتھ سے لکھ لیا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اس کو بھی آپ نے یاد کر لینا ہے. جزاکم اللہ خیر.